کی تمام جماعتیں، بھائی تمام جماعتوں کا میں نمائندہ نہیں ہوں، مجھ سے میری بات پوچھیے آپ صرف. دینی جماعتیں الیکشن میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی بلکہ تاکہ نظام تبدیل ہو جائے. اس صورت میں بی بی یا نواز شریف کی جماعت میں سے کس کو سپورٹ کیا جائے، آپ خود فیصلہ کیجئے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان سب کو چھوڑ کر نظام خلافت کے لیے سر سے کفن باندھیں. ووٹ دینے کے لیے جو میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پہلے وہ شخص جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، اور کسی ایسی پارٹی سے تو نہیں ہے کہ جس کے دستور میں اور منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو، پھر آپ دیکھ کر ووٹ دینا چاہیں دیجئے. سید محمد جمیل صاحب، آپ کی تبلیغ کے عین مطابق ہم نے پہلے پیغام اسلام آگے بڑھایا ہے، کیوں نہ اس کا مرکز اس وقت دنیا کی طاقتور ترین مملکت صرف اور صرف امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو بنایا جائے. تبلیغ ان کو اپنی مادری زبان ہی میں، اور اس کے لیے تنظیم اسلامی نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. اصل میں آپ کی بات بہت صحیح ہے، لیکن یہ کہ اصل جو ہمارے سامنے اسوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک ملک میں انقلاب برپا کیا. پہلے دن سے آپ نے تبلیغ کے اپنے نمائندے نہیں بھیجے کہیں. حالانکہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت دولت تھی. آپ نے جو 15 برس بعد بھیجے ہیں اپنے ایلچی خطوط دے کر ہرقل کے نام اور جو کسرا کے نام، کیا آپ اس وقت نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن نہیں، مذاق ہی اڑتا نا یہ کون ہے. لیکن جب آپ نے اپنے ملک میں وہ پوزیشن حاصل کر لی کہ صلح حدیبیہ کرنی پڑی ہے، قریش کو تسلیم کرنا پڑا، محمد از اے پاور ٹو ریکن ود صلی اللہ علیہ وسلم. آج اب محمد ایک طاقت ہے اور ہمیں صلح کرنی پڑ رہی ہے ان سے، تب اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے، اس سے پہلے نہیں لکھے. ویسے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، امریکہ وغیرہ میں بھی الحمدللہ اب بڑی کثیر تعداد میں جن کو وہ کہہ رہے ہیں خوف زدہ ہو کر فنڈامنٹلسٹ، ایسا نوجوان، عرب نوجوان، ہندو پاکستان کے نوجوان جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ، اپنے حلیے میں بھی زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ، وہ وہاں موجود ہیں. اور ان کو تقویت پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. میں 1 مہینے سے زائد جو ہے اس سال میں پہلے لگا کر آیا تھا امریکہ، اب پھر جا رہا ہوں اور پھر ان کے لیے انشاءاللہ تعالی وہاں محنت کروں گا، اور وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی ہی میں ان سے گفتگو ہو. سود کا متبادل نواز مانگ رہے ہیں. ابراہیم شہزاد صاحب، مجھے خوشی ہے آپ حضرات کی جو دلچسپی اتنی آپ نے محسوس کی ہے، میں اس پر واقعتاً دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن وقت جو میرے لیے گزر رہا ہے وہ آپ کے لیے بھی گزر رہا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے ذریعے روح کو تو گرما دیتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کو جسمانی طور پر کمانڈوں کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی میرے نزدیک سنت نبوی کے خلاف ہے. جب آپ دعوت دیتے ہیں تو سیکھے سکھائے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. کیا مکے میں حضور نے اپنے ساتھیوں کو کوئی عسکری تربیت دی تھی؟ جب مرحلہ آیا وہ لوگ آ گئے. آپ نے سنا ہوگا جب اندرا گاندھی نے فوج کشی کی تھی گولڈن ٹیمپل پر، وہاں جو ڈیفینڈ کرنے والا تھا وہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل تھا سکھ. تو گویا کہ وہ سکھ جو کہ رہے تھے ہندوستان کی فوج میں، انہوں نے ہی وہاں پر جو ہے مقابلہ کیا، اور وہ تو وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے تھے. اصل کام ہے دعوت، اور اصل کام ہے اپنی زندگی کو بدلنا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے اندر وہ صلاحیت ہوگی. محمد نذیر الدین خطیب صاحب، یہی کام جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں. اگر آپ کی تنظیم بھی ان سے اتحاد کرے تو یہ اتحاد مستحکم اور مضبوط ہو سکتا ہے. ملک و قوم کے لیے نور